بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 630 ملاحظہ فرمائیں۔ بس چند منٹ کی بات ہے یار، یہاں سے الیے بدل کے نکلیں گے، جیپ کو چھوڑ جائیں گے، جیپ کھڑی رہے گی تو عورتوں بچوں کو اطمینان رہے گا کہ فوج موجود ہے، گنڈے بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ غالب نے میری بات سمجھ لی۔ گل اور نازو کا رویہ بھی ایک دم مصالحانہ ہو گیا۔ ان کو پرائے معاملات میں میری دخل اندازی کی پالیسی سے قطعی اتفاق نہ تھا۔ عام حالات میں وہ اختلاف نہ کرتی، مگر اس وقت انہیں جلد از جلد ڈھاکہ پہنچنے کی بے چینی تھی۔ ہم بے خوف و خطر اس گھر میں داخل ہو گئے جس کا تالا توڑنے والے مال غنیمت پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ اندر ابتری کی حالت تھی۔ اس گٹھری میں بھی ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے وہ اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اس میں چند کپڑے تھے، کچھ برتن اور چاندی کے زیور۔ وہ کسی غریب کا گھر تھا جسے کوئی غریب چور لوٹنے آیا تھا۔ غالب نے اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ اب دیر مت کرو، کپڑے بدلو اور چلو، اس نے گل اور نازو سے کہا۔ میں نے کہا بس، وردیاں اتار کے اپنے کپڑے پہنتے ہیں اور چلتے ہیں۔ غالب نے کہا میرا مشورہ ہے کہ وہ کپڑے بھی چھوڑ دو۔ تو پھر کیا کریں؟ غالب نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ جو کپڑے دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہیں، اتنے میلے اور پھٹے ہوئے؟ یار ہمارے الیے بالکل ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے عام لوگوں کے ہیں۔ اس اے ایس پی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر اس نے کسی کو ہمارا الیہ بتایا تو یہ بھی بتا دے گا کہ ہم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہوں گے۔ غالب نے کہا تمہیں اس اے ایس پی کا فوبیا ہو گیا ہے، وہ اتنا برا آدمی نہیں تھا۔ جان بچی 100 لاکھوں پائے، وہ ادھر نہیں آئے گا لوٹ کے، گھر جائے گا۔ میری چھٹی اس کہتی ہے کہ وہ بدھو تھا، مگر میری 7ویں اس کہتی ہے کہ وہ بہت عیار اور مکار شخص تھا۔ اس نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا اور ہم سے تعاون کر کے اپنی جان بخشی کرا لی، مگر اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم ڈھاکہ پہنچنے کے بعد غائب نہیں ہو سکتے۔ پولیس، فوج اور انٹیلیجنس کے ادارے ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے، رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کی بات مان لی۔ چلو تم بھی دیکھو اور پسند کرو اپنے لیے کوئی لباس فاخرہ۔ نازو نے کہا کتنی غلط بات ہے کہ ہم پہلے تو مالک مکان کی اجازت کے بغیر گھسے گھر میں، پھر اس کے کپڑے بھی پہن لیں اور یہ فوجی وردیاں چھوڑ جائیں جو ان کے کسی کام کی نہیں۔ گل نے کہا الٹا انہیں مصیبت میں ڈال سکتی ہیں۔ ہاں وہ بیچارے کیا بتائیں گے تفتیش کرنے والوں کو کہ فوجی وردی میں وہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ 2 عورتیں کون تھیں۔ غالب نے تائید میں سر ہلایا۔ اچھی نیکی کی ان کے ساتھ، چوروں سے بچایا اور پولیس کی تحویل میں دے دیا، آسمان سے اتارا اور کھجور میں لٹکا دیا۔ نازو بولی۔ میں نے کہا تم لوگ بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو، پتہ نہیں وہ کون تھے، کہاں گئے، لوٹ کر آئیں گے یا نہیں، مگر پھر بھی میں تم سے متفق ہوں، ہماری وجہ سے ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے اور وردیاں ساتھ لے جاتے ہیں۔ ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، جیپ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ غالب نے کہا جیپ کہاں کھڑی کی ہے، اس گھر کے نزدیک نہیں ہے۔ غالب نے کہا۔ نازو نے کہا یہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کے لیے پرانے کپڑوں کا چوری ہونا بھی نقصان ہے، اس کی تلافی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ رقم کہیں چھوڑ دینا، جو ملے تو صرف انہی کو ملے۔ میں نے کہا 10 منٹ بعد ہم اس گھر کی دیواریں پھاند کے نکلے اور پچھلی طرف سے پیدل سڑک کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب ہم جیسا دیس ویسا بیس کی حالت کے بالکل مقامی الیے میں تھے اور کسی نے ہمیں باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ میلے کپڑے کی ایک پوٹلی نازو نے اٹھا رکھی تھی اور دوسری گل نے۔ ایک میں ہمارے ریوالور تھے اور دوسرے میں باقی بچی ہوئی نقد رقم کے ساتھ وہ سونا تھا جو ابھی تک کسی کے کام بھی نہ آیا تھا اور ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ڈھاکہ کی سمت جانے والی خر بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ان میں مرد اور عورتوں کو جس طرح ٹھونسا گیا تھا اسے دیکھ کر گل اور نازو کو سفر آخرت زیادہ آسان محسوس ہوتا تھا۔ میں تو دم گھٹنے سے مر جاؤں گی، نازو نے کہا۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ، تمہارے لیے ایئر کنڈیشن کوچ نہیں آئے گی یہاں۔ غالب نے کہا۔ میں نے کہا اوپن ایئر کلاس میں جگہ مل سکتی ہے؟ کیا مطلب، چھت پر؟ گل نے گھبرا کے کہا ہاں، کھلی فضا اور اس خوبصورت ماحول سے لطف اندوز ہوتے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ راستے میں کہیں گولیاں چل رہی ہوں تو نشانہ ہم بن جائیں یا بس سلٹ جائے تو۔ فضول باتیں مت کرو، نازو نے کہا۔ وہیں کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن کوئی ایک ایسی بس بھی نہ آئی جس میں ہمارے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہوتی۔ وہاں مرد عورتوں کے لیے الگ الگ خانوں کا رواج نہیں تھا،
چنانچہ حضرات و خواتین سفر کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ قابل اعتراض حد تک مل جاتے تھے، مگر انہیں نہ اس کا احساس تھا اور نہ کسی کو پرواہ تھی۔ تاہم گل اور نازو کے لیے یہ بعید از قیاس تھا کہ وہ ہر طرف سے سینڈوچ ہو جائیں، اور وہ بھی صرف دھوتی پہن کے ننگے پاؤں سفر کرنے والے مردوں میں جن کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہو اور پسینے میں مچھلیوں کی بو ہو۔ آخرکار قدرت کو ہم پر رحم آ گیا۔ اچانک ایک ٹیکسی نمودار ہوئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ٹیکسی خالی تھی۔ اسے روکنے کے لیے میں نے تقریباً سڑک کے وسط میں جس لگائی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائے اور پھر کھڑکی سے سر نکال کے مجھے نہ جانے کیا کچھ کہا۔ گالیاں کھا کے بے مزہ ہوئے بغیر میں نے کہا، ڈاکا۔ اس نے مزید کچھ اور ارشاد کیا اور باری باری ہم سب پر غور کیا۔ ہم حلیے اور صورت سے ہرگز اتنے معزز نہ لگتے تھے کہ ٹیکسی میں سفر کریں۔ تاہم اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا، 100 میں نے کہا 100۔ اوکے، یو اسپیک انگلش؟ وہ بونج کا رہ گیا۔ اس نے ساری لایا اور بولا، یو ناٹ بنگالی؟ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ٹورسٹ، سری لنکا۔ اس نے دوبارہ گل اور نازو کے سراپا پر نظر ڈالی۔ ان کے لباس مشرقی پاکستان کی عورتوں جیسے تھے اور رنگ و روپ سے وہ ذرا بھی سری لنکا کی نظر نہ آتی تھی۔ تاہم اس نے مزید تجسس کا اظہار غیر ضروری سمجھا اور ہم نے ٹیکسی میں بیٹھ کے خدا کا شکر ادا کیا۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ غالب اگلی سیٹ پر تھا۔ میں گل اور نازو کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ رات بھر جیپ کا سفر انتہائی سخت جسمانی قوت برداشت کا امتحان تھا۔ جیپ کسی کار کی طرح آرام دہ نہیں ہوتی، پھر وہ سڑک بھی شہر کی ہموار شاعرہ نہیں تھی۔ رہی صحیح کسر نالوں سے گزرنے اور دریا پار کرنے میں پوری ہو گئی تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اس رات کے سفر میں نہ ہم آرام کے لیے قیام کر سکے تھے اور نہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ میسر آیا تھا۔ جب میری یہ حالت ہے تو گل اور نازو کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچ کے مجھے دکھ بھی ہوا، کیونکہ انہیں مصائب اور مشکلات کی اس انتہا تک لانے کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ مجھے ان پر فخر بھی محسوس ہوا۔ ان میں صدمات جھیلنے، دکھ اٹھانے، بھوک پیاس اور مسافرت کی تکالیف برداشت کرنے اور ذہنی و جسمانی اذیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی تھی۔ اب جب کہ کٹھن راستوں پر آزمائش کے جان لیوا سفر کا یہ مرحلہ ختم ہو رہا تھا، میں انہیں یاد کرنے پر مجبور تھا جو آغاز سفر میں بچھڑ گئے تھے، راستوں میں کھو گئے تھے، بہت پیچھے رہ گئے تھے، یا اتنا آگے نکل گئے تھے جہاں سے لوٹ کر آنا ان کے بس میں نہ تھا، کسی کے بھی اختیار میں نہ تھا۔ لیکن ان سب کے مقابلے میں اس وقت میرے خیالوں میں محسن کا چہرہ ابھر آیا تھا۔ سب عکس مدھم پڑ گئے تھے اور میرے بچپن کے اس دوست کا تصور کسی زندہ تصویر کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ کیا وہ اب بھی امید لگائے چشم برا ہوگا؟ کہیں سرے راہ گزار بیٹھا ستم کش انتظار ہوگا؟ یقین اور ناقابل شکست رشتوں پر ایمان کے ساتھ منتظر ہوگا کہ MRS کے جانثار حلیف، اس کے دوست سکندر اور غالب، رابعہ، گل اور نازو یہ سب پہنچنے ہی والے ہوں گے؟ یہ ناممکن ہے کہ وہ نہ آئیں، اسے بھول جائیں اور واپس چلے جائیں۔ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، سب نے ویسے ہی تو عمر کا ایک حصہ نظر کیا۔ زندگی کی راحتوں نعمتوں سے منہ موڑا، عیش و آرام کو قربان کیا اور اس کے بدلے میں ذلت و خواری، در بدری اور بے سر و سامانی کی اذیت قبول کی۔ انہیں بالکل احساس نہ تھا کہ ان کی آنکھوں میں رکے ہوئے اشک نے ضبط کی دیواروں کو عبور کر لیا ہے۔ یا ان کے خیالوں کی تصویریں درد تھے جو حد سے گزر گیا تھا تو دوا بن گیا تھا۔ میں بے خیالی میں سامنے سے آنے والی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا جو شہر کے نواح میں اچانک بڑھ گئی تھی۔ اچانک میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ میں نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا۔ ایک جیپ تیزی سے گزر گئی تھی۔ اس میں سب چہرے اجنبی تھے۔ بھارتی فوجی جوانوں کی صورت پر فاتحانہ خوں آشامی کا غرور تھا، اس شکاری کی طرح جو بندوق کی طاقت سے جنگل کے بادشاہ کو مار ڈالے اور پھر اس کی لاش پر پاؤں رکھ کے تصویر بنوائے۔ ان خونی چہروں کے درمیان مجھے ایک آشنا صورت دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ یہ صورت ASP کی تھی۔ وہ آگے ایک فوجی افسر کے ساتھ اپنی وردی پہنے بیٹھا تھا اور اس کی پرکینہ نگاہیں بڑے انتقامی تجسس کے ساتھ آتے جاتے لوگوں پر پڑ رہی تھی۔ یہ محض میرے خیال کا وہم یا نظر کا فریب نہیں تھا۔ غالب نے بھی اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، پھر میرے ساتھ وہ بھی پلٹ کر جاتی ہوئی جیپ کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر جیپ کے پچھلے حصے میں دوسرے فوجی تھے۔ غالب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے اشارے سے روک دیا
اس کی نگاہوں میں وہی سوال تھا جو میرے دل میں تھا، اور شاید غالب نے بھی میری آنکھوں میں پڑھ لیا ہوگا۔ دوسرے لمحے سوال کی جگہ جواب کا عکس نمایاں ہو گیا، اور ہم نے زبان خاموشی میں کہا، ہاں یہ وہی تھا۔ غالب کی خفیف سی مسکراہٹ نے کہا، دیکھا میرا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ حرام زادہ ہمیں الو بنا رہا تھا اپنی باتوں سے۔ میری جھکی ہوئی نظر نے کہا، واقعی تم نے اسے صحیح سمجھا تھا۔ خاموشی کی زبان میں غالب نے کہا، ہم بال بال بچ گئے۔ میں نے اسی زبان میں جواب دیا، مگر محض میری وجہ سے۔ اگر ہم اسی جیپ میں سڑک پر چلتے جاتے تو اب تک گرفتار ہو جاتے۔ ہماری باتوں کو نہ ڈرائیور نے سنا، نہ گل اور نازوں نے، مگر پھر بھی ہم نے ایک دوسرے سے سب کچھ کہہ دیا۔ غالب بولا، تم کو شکر گزار ہونا چاہیے میری چھٹیس کا، جس نے تمہیں خبردار کر دیا تھا۔ ہم سے الگ ہوتے اس خبیث نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا ہوگا، اور جو پہلی فوجی گاڑی نظر آئی ہوگی اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ ہاں مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سالہ حیران پریشان تو ہوگا کہ اتنی جلدی ہم کدھر نکل گئے۔ کہیں جیپ نظر آئی نہ ہماری شکلیں، وہ جیپ کو تلاش کر لیں گے، کر لیں، اس وقت تک ہم ڈاکا کی بھیڑ میں گم ہو جائیں گے۔ ہمارے درمیان یہ خاموش مکالمے جاری رہتے اگر ٹیکسی والا ہم سے سوال نہ کرتا کہ ڈاکا میں ہم کہاں جائیں گے۔ ڈھاکہ شہر کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھی، سوائے چند مقامات کے جن کا ذکر اکثر اخبارات میں آتا تھا۔ میں کسی جگہ کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ شہید مینار، مسجد، بیت المکرم، میں نے پہلے ہی نام لے دیا۔ شہر مفتوحہ پر دشمنوں کا راج تھا۔ قابض فوجی ہر طرف دندناتے پھر رہے تھے، ان کا ساتھ دینے والے خوشیاں منا رہے تھے۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے اپنے خوابوں کی شکست پر نوحہ خواں تھے، اور ایک بار پھر بے وطن ہو جانے کے خیال سے پریشان تھے۔ ہر قدم پر مجیب کی تصویر تھی، بنگلہ دیش کے حق میں نعرے تھے اور پاکستان کے خلاف۔ سڑکوں بازاروں میں بہت بھیڑ تھی، مگر لوگوں کے چہرے سپاٹ اور بوجھے بوجھے تھے۔ وہ اپنے اندیشوں اور خوف کے جذبات کو دبانے کی فکر میں مبتلا نظر آتے تھے۔ بڑی بڑی دکانیں بند تھیں، بہت سی دکانیں لوٹی جا چکی تھی، بہت سے گھر جلائے جا چکے تھے۔ فضا میں وہ سکوت تھا جو کسی میدان جنگ میں توپوں، ٹینکوں کی گولہ باری، جہازوں کی بمباری اور مشین گنوں کی فائرنگ بند ہو جانے کے بعد ایک آسیب کی طرح مسلط ہو جاتا ہے۔ عام ضروریات زندگی کے لیے دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ خریداری بھی کر رہے تھے۔ ایک جائز آئینی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ بیرونی مداخلت کاروں نے اپنی مرضی سے دوسری حکومت کے قیام کو جواز فراہم کر دیا تھا، مگر ابھی تک اس حکومت کا اقتدار قائم نہیں ہوا تھا، اور لوگ گو مگو کی کیفیت کا شکار نظر آتے تھے کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے، کسے غلط قرار دیں اور کسے صحیح۔ یہ تبدیلی وقتی اور عارضی ہے، یا بھارتی فوج کی واپسی کے بعد بھی وہ فاصلے ختم نہ ہوں گے جو دلوں کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں۔ جغرافیائی فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا، اور ملک کے دو حصے جسم کے دو بازوؤں کی طرح تھے کہ ایک بھی جدا ہو تو ادھورا جسم معذور ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ ٹیکسی رک گئی۔ نیم خواندہ ٹیکسی ڈرائیور نے بد دلی سے کہا، یو ٹورسٹ بٹ ناٹ فرام سری لنکا۔ تم سیاح تو ہو مگر سری لنکا کے نہیں ہو۔ میں نے اسے 100 کا نوٹ دیا۔ اس نے سوچ کے کہا، یو ناٹ سیف، یو لک پاکستانی۔ تم محفوظ نہیں ہو کیونکہ تم پاکستانی نظر آتے ہو۔ میں نے کہا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں جاہل ہوں، متعصب اور دشمن نہیں ہوں۔ یہ لباس بدلو اور جا کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل یا شاہ باغ ہوٹل میں کمرہ لے لو اگر پیسے ہیں، ورنہ کسی مسجد میں چلے جاؤ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہم شاہ باغ ہوٹل جا سکتے ہیں، مگر یہ لباس کیسے تبدیل کریں؟ اس لباس میں ہمیں وہاں کون داخل ہونے دے گا؟ اس نے کہا، میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں شاہ باغ ہوٹل لے جاؤں۔ تم پہلے ہی بتا دیتے تو اچھا تھا۔ چلو بیٹھو۔ ہم پھر ٹیکسی میں بیٹھ گئے تو میں نے کہا، ایک ذاتی سا سوال ہے، تم کیا ہو، ہندو یا مسلمان؟ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھے بغیر کہا، میں بدھ مذہب کو مانتا ہوں، اس لیے خون خرابے سے نفرت کرتا ہوں۔ مہاتما بدھ کا پیغام ہے شانتی اور محبت۔ میں نے کہا، ویسے تو سب مذاہب کا یہی پیغام ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی، مگر تم اس پر عمل نہیں کرتے، ورنہ یہ سب کیوں ہوتا؟ تم کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور تم ایسے بیس بدل کے نہ پھرتے۔ یہ سب سیاست ہے، نفرت کی جس نے خوف پیدا کیا ہے۔ اسے مجھے شرمندہ اور لاجواب کر دیا۔
اس بحث سے کچھ حاصل بھی نہ تھا۔ عداوتوں کے زہر سے مسموم شہر میں ملنے والا پہلا آدمی انسانیت پرست ثابت ہوا۔ پر امید رہنے کے لیے یہ نیک شگون ایک اچھا سہارا تھا۔ میں نے کہا دیکھو، ہم تمہیں اپنی دکھ بھری کہانی سنا کے متاثر کرنا نہیں چاہتے، تم سمجھو گے یہ بھی جھوٹ ہے۔ جہاں ہر قدم پر کوئی اپنی دکھ کی داستان لیے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا تم اگر ہماری تھوڑی سی مدد کر دو گے تو ہم اس نیکی کو یاد رکھیں گے، اور اگر مانگو گے تو اس کا معاوضہ بھی دیں گے۔ اس نے خفگی سے کہا کیا نیکی معاوضہ لینے کے بعد نیکی رہتی ہے؟ میں نے کہا سوری، دراصل ہم بڑی مصیبت میں ہیں اور خود کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اس شہر میں اجنبی ہیں، نام راستوں سے واقف ہیں نہ لوگوں سے۔ اگر تم کسی طرح ہمارے لیے مناسب کپڑوں کا بندوبست کر دو۔ میں کہاں سے کر دوں؟ بازار سے؟ قیمت ہم دیں گے، تم خرید کر لا دو۔ میں نے کہا ہم کو تو شاید دکاندار بھی انکار کر دے۔ سب لوگ برے نہیں ہیں، اکثریت میں اچھے لوگ ہیں، مگر وہ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ شریف لوگ ہر جگہ گنڈے بدماشوں کے آگے بے بس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے سب کے رویے بدلے ہوئے لگتے ہیں۔ کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، جب یہ نفرت کے جذبات کی چڑھی ہوئی آندھی اترے گی۔ تم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے رہو، میں کپڑے لاتا ہوں۔ اس نے ایک جدید قسم کے شاپنگ سینٹر میں پہنچنے کے بعد کہا۔ میں نے اسے 500 روپے دیے۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتا ہوا ایک دکان تک گیا اور آگے پیچھے دیکھ کر اندر داخل ہو گیا۔ غالب نے کہا یہ شخص تو فرشتہ رحمت بن کے آ گیا۔ میں نے کہا جب میں نے ٹیکسی روکی تھی تو کتنا مشتعل ہوا تھا، اب بالکل بدل گیا ہے، انگریزی بھی فر فر بول رہا ہے۔ احتیاط پسندی حالات کا تقاضا ہے، غالب نے کہا۔ نازو نے کہا پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں سوج رہی ہیں تمہیں، پیٹ خالی ہو تو دماغ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ گل نے بھی کہا واقعی اب تو میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ غالب نے گھڑی دیکھ کے پوچھا کتنی دیر میں؟ مذاق کی بات نہیں، میری قوت برداشت جواب دے چکی ہے، گل نے بگڑ کے کہا۔ سب کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، بس تھوڑا سا حوصلہ رکھو گل، مجھے اندازہ ہے کہ تم نے بڑی ہمت سے کام لیا ہے۔ موٹر سائیکل پر ایک پولیس مین گزرتے گزرتے رک گیا۔ اس نے بنگالی میں کچھ کہا جو میری خاک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا جو کچھ کہا ہے اس کا انگریزی میں با محاورہ ترجمہ کرو۔ وہ جلا کے بولا یہ ٹیکسی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ میں نے احمقوں کی طرح اسے دیکھا، اس لیے کہ انجن بند ہے۔ اس نے اتر کے موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر دیا۔ آخر کون ہو تم لوگ جو مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ہم نے تم سے کوئی بات نہیں کی، تم خود رکے تھے، تم نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا۔ میں نے کہا اور بھی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہاں رہتے ہو تم؟ اس نے مجھے گور کے کہا اور پھر سب پر ایک زہر آلود نگاہ ڈالی۔ مجھے اس کا لہجہ خالص پنجابی لگا۔ کہیں کا نہیں، جب رہیں گے تب بتا دیں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ چراغ پا ہو کے بولا۔ میں نے کہا ابھی ہم نے طے نہیں کیا کہ ہوٹل شاہ باغ میں قیام کریں گے یا انٹرکان میں، اور طے کرنے سے کیا ہوتا ہے، جہاں جگہ ملے گی وہاں کا کمرہ نمبر بتا دیں گے، تم اپنا فون نمبر دے جاؤ۔ باہر نکلو تم سب۔ وہ غصے میں آتش فشاں بن گیا۔ میں نے کہا میں اس غیر قانونی حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ ٹیکسی کے اندر وارنٹ کے بغیر داخل ہونے کی کوشش مت کرنا، اور دست درازی بھی مت کرنا ورنہ پیٹی اتر جائے گی۔ ہمیں سفارتی تحفظ حاصل ہے۔ سفارتی تحفظ؟ تم مجھے غیر ملکی نظر نہیں آتے؟ اس کا جوش و خروش کچھ سرد پڑ گیا۔ تو پھر کیا نظر آتے ہیں؟ سرکس کے جوکر؟ اور نظر آنے کی کیا بات کرتے ہو؟ تم نے کبھی غور کیا کہ تم کیا نظر آتے ہو؟ غالب نے کہا بالکل پولیس والے۔ نظر آنے کا کیا مطلب؟ وہ تیز ہو کے بولا میں پولیس مین ہوں، کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے پولیس کی وردی اور میک اپ میں نہیں ہوں۔ اچھا؟ نازو نے بے حد حیران ہو کے گل سے کہا بھیا اصلی پولیس مین ہے؟ بالکل۔ میں نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کہا خیر تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تم ڈیوٹی پر جا رہے ہو، یہ بتاؤ تم سے پھر ملنا ہو تو کہاں ملے؟ ہم انٹرکان میں ہیں۔ ہماری باتوں نے اسے پہلے ہی بوکھلا دیا تھا۔ وہ چونکا کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کہا تم پولیس مین ہو، شہر کے اندر کے حالات بتا سکتے ہو، ہم غیر ملکی صحافی ہیں، خبریں تلاش کرنے نکلے تھے اور اسی لیے یہ اولیا بنایا تھا۔ غالب نے کہا اس کا رویہ بدل گیا۔ اس نے جیب میں سے ایک کارڈ نکال کے مجھے دیا، یہ میرا پتہ ہے۔ میں نے کارڈ لے لیا۔ ASI CA دتا۔ یہ CA سے کیا بنتا ہے؟ چودھری اللہ دتا۔ وہ بولا تم لاہور کے رہنے والے ہو؟ میں نے اردو میں کہا
وہ حیران ہو کے بولا, خاص لاہور کا, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا, ادھر ایک ASP تھے, زامن رضوی. بالکل تھے جناب, اللہ مغفرت کرے. ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں پولیس میں, انسان نہیں فرشتہ تھے. میں نے 3 سال گزارے ان کے ساتھ, پھر ادھر پوسٹنگ ہو گئی. اب پتہ نہیں واپسی کا کیا بنے گا. مگر آپ زامن رضوی صاحب کو کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا, ایک SSP سراج تھا. کیسی عجیب بات ہے, پہلے آپ نے فرشتے کا حوالہ دیا, پھر شیطان کا. وہ بولا. میں نے کہا, اللہ دتا چودھری, تم سے پھر ملیں گے اسی شہر میں. ہم بھی لاہور ہی سے آئے ہیں, غیر ملکی وغیرہ خاک نہیں ہے. وہ تو میں سمجھ گیا تھا. وہ مسکرایا. ٹیکسی والا آ رہا ہے, اسے کچھ مت بتانا. میں نے کہا. گاڑی میں اسے ہاتھ ملا کے کہا, تمہاری واپسی کا بندوبست کر دیں گے ہم. بڑی مہربانی ہوگی جناب, ادھر تو ہر وقت خطرہ ہے. جتنے بھی ادھر سے آئے تھے سب مشکل میں ہیں. نوکری کی خیر ہے, جان بچ جائے اور واپس گھر پہنچ جائیں. وہ بولا, آپ سفارت خانے میں ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے لیے کوئی خدمت ہو تو ضرور بتانا. ٹیکسی ڈرائیور کپڑوں کے بنڈل اٹھائے آ گیا تھا اور ہمیں ایک ٹریفک سارجنٹ سے گفتگو کرتا دیکھ کے حیران تھا. اس نے ٹیکسی واقعی غلط جگہ کھڑی کی تھی. وہاں کرب پارکنگ تھی, یعنی فٹ پاتھ کے متوازی. جب سارجنٹ اس سے کوئی سوال کیے بغیر چلا گیا تو وہ مزید حیران ہوا. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں, ٹیکسی کا چالان کرنا چاہتا تھا. ہم نے پیسے دے کر رخصت کر دیا. میں نے کہا. ٹیکسی ڈرائیور شکر گزار نظر آنے لگا. کتنے پیسے لے گیا؟ میں نے کہا, اس کا ذکر چھوڑو, تم نے ہمارا کام کیا. ہم نے تمہارا ایک چھوٹا سا کام کیا کہ تمہارا چالان نہیں ہونے دیا. یہ بتاؤ, کپڑے مل گئے؟ مل گئے. اس نے باقی رقم میرے حوالے کی. یہ 228 روپے اور یہ رسید. صرف 272 خرچ ہوئے؟ میں نے حیرانی سے کہا. اب راستے میں کہیں سے ایک سوٹ کیس بھی لے لیں گے تاکہ شاہ باغ ہوٹل میں معزز مہمانوں کی طرح داخل ہوں. وہاں جگہ مل جائے گی؟ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی. آپ کے لیے ضرور ہوگی, نہیں ہوگی تو وہ نکال لیں گے. وہاں اسسٹنٹ مینیجر میرا بھائی ہے, میں اسے کہہ دوں گا. تھینک یو. میں نے کہا, اب یہ بھی بتا دو کہ ہم اپنا لباس کہاں تبدیل کریں؟ میرے کوارٹر میں کر لیں. وہ بولا, قریب ہی ہے, مگر میری بیوی. خیر. میں نے کہا, تمہاری بیوی شک کرے گی؟ ہاں, اپنی فطرت سے مجبور ہے. وہ بنگالن ہے اور مسلمان ہے, اس لیے تم سے تعصب بھی قدرتی بات ہے. وہ بولا, یہ عجیب بات ہے, تم بدھ اور وہ مسلمان, تمہیں کیسے قبول کر لیا تھا اس نے؟ وہ اور بات تھی. وہ مسکرایا. اس بات کا تعلق عقل سے نہیں, جذبات سے تھا, اور وہ پرانی بات ہو گئی. اب تو ساتھ نبھا رہے ہیں. اس کا کوارٹر دیکھ کے مجھے تعجب ہوا. کثرت آبادی کے باعث بنگال میں عموماً اور ڈھاکہ شہر میں خصوصاً جگہ نایاب ہے, اور یہ ہر بڑے گنجان آباد شہر کا المیہ ہے کہ وہاں اکثر لوگ ڈربے جیسے گھروں میں رہتے ہیں, جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان میں چلنا پھرنا تو کچا, سانس لینا بھی مشکل ہوگا. مگر یہ کوارٹر خاصا کشادہ اور خوبصورت تھا. اندر جانے سے پہلے میں نے کہا, یار یہ تو بتا دو کہ ہمیں تمہاری بیوی کے سامنے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے. ابھی تک تم نے اپنا نام نہیں بتایا. تم نے کب بتایا ہے؟ وہ بولا, میں جے دیو ہوں اور میری بیوی ہے کستوری بیگم. یہ گھر اسی کا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اس کا باپ بڑا آدمی تھا. بڑے سے میری مراد ہے پیسے والا. اس نے سب بیٹیوں اور بیٹوں کے نام ایک ایک مکان خرید کے ڈال رکھا تھا اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے. چنانچہ یہ مکان نہیں بیچ سکا وہ بیٹی سے. ہم نے اپنے اپنے نام پتے بتائے تو اس نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا. اگر وہ ہمارے پس منظر سے واقف ہوتا تو چونکتا. اس کی بیوی کستوری ایک خوبصورت عورت تھی. اس نے ہمیں خوش آمدید نہیں کہا تو ہماری موجودگی پر ناگواری کے جذبات کا اظہار بھی نہیں کیا. ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ لباس بدلتے ہی وہاں سے نکل جائیں. جے دیو بعد میں اپنی بیوی کے سامنے کیا وضاحت پیش کرتا ہے, یہ اس کا کام تھا. دوپہر سے کچھ پہلے ہم ہوٹل شاہ باغ پہنچے. حسب توقع ڈیسک پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے ہمیں ہری جھنڈی دکھا دی. عام حالات میں اس کا رویہ معزز مہمانوں کے ساتھ شائستگی امیز ہوتا ہوگا اور وہ ان کا خیر مقدم بڑی میٹھی مسکراہٹ سے کرتی ہوگی. مگر ایک انار کے طلبگار 100 بیمار ہوں تو انار بیچنے والا کیسے سب کو خوش آمدید کہے, اور کیا ضرورت ہے اسے خود کو اچھا سیلز مین ثابت کرنے کی. اس نے خاصے روکھے اور حوصلہ شکن لہجے میں بتا دیا کہ کمرہ تو VIP کے لیے بھی نہیں ہے, کیونکہ جتنے VIP ہیں وہ سب پہلے سے وہاں پناہ گزین ہیں. میں نے باہر آ کے جے دیو سے یہ صورتحال بیان کی. اس نے کہا,
مجھے تو معلوم تھا مگر میں نے سوچا شاید سیدھے طریقے سے مقصد پورا ہو جائے۔ اب میں چور دروازہ کھولتا ہوں، تم یہیں میرا انتظار کرنا، میں اپنے بھائی کو لے کر آتا ہوں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات کہو، رک کیوں گئے؟ میرا بھائی میری طرح نہیں ہے، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بدھ مذہب کا پیروکار نہیں ہے؟ مہاتما بدھ کی تعلیمات کو تو مانتا ہے مگر ان پر عمل نہیں کرتا، وہ بولا، خصوصاً کاروبار کے معاملات میں۔ میں نے کہا، یہ تو دنیا کا چلن ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں جو دین اور دنیا کو الگ الگ رکھتے ہیں اور اسے جائز قرار دے سکتے ہیں۔ غالب نے کہا، ہم اسے سودا کر لیں گے، تم کو اپنے بھائی کے لیے یا کسی اور کے لیے شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جے دیو چلا گیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ گل موجود نہیں ہے۔ ٹیکسی میں صرف نازو بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ گل بانو کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا۔ غالب نے انگلی سے اشارہ کیا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ادھر دیکھا تو گل ہوٹل کے سامنے والے کھمبے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی نظر نیچے سے اوپر تک لگے ہوئے پوسٹروں اور اشتہاروں کے درمیان اس پیغام کو تلاش کر رہی تھی جس کی آس میں ہم اس شہر بے وفا تک عذاب کے ہزار مرحلوں کا سفر طے کر کے پہنچے تھے۔ مین گیٹ کے سامنے 3 کھمبے تھے مگر ان سب پر سیاسی اور اشتہاری پوسٹر ایک کے اوپر ایک چپکائے گئے تھے۔ ان سب کے نیچے یا بیچ میں کہیں محسن نے ہمارے لیے کوئی پیغام چھوڑا تھا تو ابھی تک گل کی نظر نے نہیں دیکھا تھا، اور یہ خاصی مایوس کرنے والی بات تھی۔ گل کی بے قرار نگاہیں اس تحریر کو سب سے پہلے دیکھ سکتی تھی مگر شاید وہاں اس کے دل مضطرب کی تسکین کا سامان ہی نہیں تھا۔ میں اسے گرد و پیش سے بے خبری کی کیفیت میں ہر کھمبے کے گرد چکر لگاتے اور پوسٹر کھرچ کے اکھاڑتے دیکھتا رہا۔ وہ دیوانہ وار طے در طے چپکے ہوئے پوسٹر اتار رہی تھی۔ میں نے غالب سے کہا، یار یہ کیا خود کو تماشا بنانا چاہتی ہے؟ ابھی لوگ جمع ہو جائیں گے۔ نازو نے پریشانی سے کہا، تم جا کے اسے واپس لاؤ، اسے جانے ہی کیوں دیا تھا تم نے؟ میں نے کہا، نہ اس نے اجازت لی تھی ہم سے نہ کچھ کہا تھا، اتر کے چل پڑی۔ نازو نے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں دیکھا ہوں۔ میں تیز تیز قدموں سے سڑک عبور کر گیا۔ اس وقت تک 3-4 آدمی دلچسپی اور حیرانی سے خوبصورت تعلیم یافتہ اور مہذب نظر آنے والی لڑکی کا شغل دیوانگی دیکھ رہے تھے اور اس کے جنون اور وحشت پر خندۂ زن تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو ایک شخص سامنے آ گیا۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے بدماشوں کی طرح سینہ تان کے کہا۔